ناظرین، شہر کی مانس گنگوتری میں موجود شعبہ اردو کے زیر اہتمام ایم اردو فریشرز ڈے کا انعقاد زیر صدارت چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف اردو پروفیسر مہیش عمل میں لایا گیا، جس کی سرپرستی پروفیسر یس مسعود سراج صاحب نے فرمائی، اور اسی طرح اس اجلاس کی نگرانی ڈاکٹر عتیق الرحمان کے سر رہی۔ معزز مہمانان کے طور پر پروفیسر محمد شبیر مصطفیٰ شریک محفل رہے۔ بعد ازاں محفل مشاعرہ کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں شریک شعراء کرام میں بزرگ شاعر سید احمد راحل صاحب، اسی طرح صوفی مومنہ مختار صاحبہ، اثر سعید صاحب، شافی فرحین، حکیم سعید، امیر جان ناگمنگل اور عباس گوہر صاحب کے علاوہ نوجوان شاعر میر عباس علی نواز کے ساتھ ساتھ تنویر احمد عظیم کونگل بھی شریک رہتے ہوئے اس مجلس کو رونق میں چار چاند لگائے۔ آئیے اس رپورٹ کو مکمل طور پر آپ کے روبرو پیش کریں تاکہ آپ کو تمام حالات سے واقفیت ہو سکے۔ ہمارے اس چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس نیوز کو تمام ادب نوازوں تک پھیلائیں، اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے صفدر خیسر اجازت دیں۔ السلام علیکم۔ زبان دل کی زباں ہے اردو، رگوں کی لہروں میں رواں ہے اردو۔ زبان دل کی زباں ہے اردو، رگوں کی لہروں میں رواں ہے اردو۔ میری روح کی آواز ہے میری اردو، میرے وجود کی پرواز ہے میری اردو۔ ماہتاب تو کرنیں ڈالتا ہے ذرے ذرے پر، ماہتاب تو کرنیں ڈالتا ہے ذرے ذرے پر، چمک جاتا ہے وہ جس میں نور استعداد ہوتا ہے۔ کمال عاشقی ہر شخص کو حاصل نہیں ہوتا، کمال عاشقی ہر شخص کو حاصل نہیں ہوتا، ہزاروں میں کوئی مجنوں کوئی فرہاد ہوتا ہے۔ میرا باغ تو نے سجا دیا تیرا شکریہ تیرا شکریہ، میرا باغ تو نے سجا دیا تیرا شکریہ تیرا شکریہ، یہ عجیب سما ہے عطا کیا تیرا شکریہ تیرا شکریہ۔ تیرے آنے سے یہ بہار ہے، تیرے آنے سے یہ بہار ہے، تیرے دم سے دل کا سنگھار ہے۔ جی سر، مانس گنگوتری میں شعبہ اردو میں جو اہم اجلاس رہا، آپ معزز مہمان کے طور پر شریک تھے، آپ کے کیا تاثرات ہیں سر؟ آج کے جلسے کے کچھ خصوصیات ہیں جن کا ذکر ضروری ہے۔ ہم لوگ آج اردو کے ماضی کے پس منظر میں آج کے حالات اور اردو کے مستقبل کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں ہوئی۔ یہ بات خصوصاً سامنے آئی کہ اردو کو چونکہ 1947 کے بعد اقتصادی طور پر کمزور کرنے کی کوشش شروع ہوئی، تو اس سے لوگوں میں ایک اردو سے دوری کے راستے پیدا ہو گئے۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اردو ادب اپنے معیار کو قائم رکھتا چلا آ رہا ہے۔ اردو کے ادیب و شعراء اس کو اور اونچائی پر لے جانے کی کوشش میں لگے ہیں، تو اس پہ یہ ایک احساس ہوا کہ اس بڑی ذمہ داری کو صرف شعراء اور ادیبوں پہ نہ چھوڑیں، بلکہ ہم سب مل کر اردو کے بقا کے لیے جو بھی ہو سکیں کوشش کریں۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں
اردو کے ایم اے کورس میں داخلے کم ہوتے جا رہے ہیں. داخلوں کو بڑھانے کی کوشش ہوتی جا رہی ہے. اب کی بار حال میں یونیورسٹی کی طرف سے ایک آرڈر پاس کیا گیا ہے جس میں اردو کے داخلے کے لیے سبھی مدارس سے فارغ طلباء کو اردو ایم اے کے داخلے کی اہلیت دی گئی ہے اور امید ہے کہ اس سے اردو کے داخلے بڑھیں گے اور اردو کے بقا کا کام جاری رہے گا انشاءاللہ. سر جب بات ہوتی ہے اردو کی تو سب اول میں آپ کا نام لیا جاتا ہے. آپ کی فعال خدمات سے سب واقف ہیں. سر موجودہ دور میں نوجوان نسل خصوصاً اردو کو پڑھنے کو لے کر روزمرہ زندگی یا آنے والی زندگی میں نوکری کے مسئلے کو لے کر کہیں نہ کہیں تاریخ ترین راستے کا ایسا گمان ہو رہا ہے. سر کیا اردو کی بقا کے لیے کیا کرنا سر نوجوان نسل؟ ابھی تہذیب کا نوحہ نہ لکھو. ابھی کچھ لوگ اردو بولتے ہیں. اردو زبان میں ایم اے کر کے طالب علم کیا کرے؟ اردو سے ایم اے کر کے یہ سوال ہر ایک طالب علم کے سامنے آج بھی ہے, پہلے بھی تھا, کل بھی رہے گا. لیکن اردو والے صرف لیکچرر بننا چاہیں تو ان کے لیے بہت سی مشکلیں ہیں. اگر وہ دوسرے میدانوں میں جائیں, جیسے اگر وہ صحافت کی طرف جائیں یا اسکرپٹ رائٹنگ کی طرف جائیں تو ان کے لیے وہ بہت ہی وسیع امکانات ہیں. آج اچھے نغمہ نگار نہیں ملتے. آج اردو والوں کو اپنی کریٹیو یا تخلیقی صلاحیتوں کو بڑھانے کی ضرورت ہے. آج اچھے ترجمہ نگار نہیں ملتے. بہت سے صحافی جو اچھی خدمات انجام دیتے تھے ان کے بعد یہ لگتا ہے کہ خلاصہ پیدا ہو گیا ہے. تو ظاہر ہے کہ طالب علم صرف ایم اے کے نصاب کی حد تک خود کو محدود نہ رکھیں بلکہ وہ دوسرے میدانوں میں جانے کی کوشش کریں. اب جیسے ہی ٹی وی چینلز قائم ہوئے ہیں, بہت سے پروگرامز, تفریحی پروگرامز, ادبی پروگرام اور دوسرے ڈرامے وغیرہ دکھائے جا رہے ہیں, کھیلے جا رہے ہیں, بتائے جا رہے ہیں. اب اس میں اسکرپٹ لکھنے والوں کی کمی ہے. اگر طلبہ اس کی طرف دھیان دیں یا ترجمے کی طرف دھیان دیں یا صحافت کی طرف دھیان دیں تو ان کے لیے میدان بہت ہی وسیع ہے. ان چند باتوں کے ساتھ میں سر اس شعبے میں جو پہلے اسٹوڈنٹ تھی کیا آپ بھی واقع ہے؟ جی پہلے سے زیادہ بہتر ہے. اب پروفیسر شبیر مصطفیٰ صاحب کی کوششوں سے جو شرائط داخلہ میں نئے شرائط آئے ہیں اس سے قوی امید ہے کہ ہمارے زیادہ سے زیادہ طلبہ داخلہ آئندہ سالوں میں لیں. سر مدارس کے ملتزمین سے کیا کہیں گے ان کے طلبہ یہاں پر داخلہ لے سکتے ہیں؟ ہم یہ پیغام پہنچاتے رہے ہیں. بہت دنوں سے ہمارے پاس صرف 2 مدارس تک محدود تھے. جی اب اللہ کا شکر ہے کہ یہ شرط ہٹا دی گئی ہے. ہر مدرسے سے فارغ طالب علم ایم اے میں داخلہ لے سکتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ تعاون کریں اور اپنے طلباء کو ایم اے حاصل کرنے کے لیے اس شعبے کو. سر آج شعبہ اردو میں جی جہاں پر اردو ایم اے کورس کے فاضل طلباء کو منتخب کیا گیا وہیں پر آج مشاعرہ کا انعقاد ہوا. اس سلسلے میں کیا بتانا چاہیں گے؟ جیسا کہ شعبہ اردو میں مشاعرہ تو ہر سال ہوتا آ رہا ہے اور اس کا مقصد ہے طلباء میں جو ہے شعر و شاعری کا شعور بیدار کرنا ہے. اس کے علاوہ جو ہے جیسے لیکچرز بھی یہاں منعقد کیے جاتے ہیں اور الگ الگ جو ہے موضوعات پر جو ہے لیکچرز بھی ہوتے ہیں, سیمینارز بھی ہوتے ہیں جس سے جو ہے طلباء میں جو ہے ذوق پیدا کیا جا سکے. جیسا کہ داخلوں میں کمی کی وجہ جیسے نئے جو قوانین ہیں جس کی وجہ سے جو ہے داخلوں پر اثر پڑ رہا ہے تو اس کو جو ہے دور کرنے کے لیے جو ہم جو ہے کوشش کر رہے ہیں. نیا جو ہے ایڈمیشن ایک کرائٹیریا لائے ہیں جس کے ذریعے جو ہے تمام مدرسے کے جو طالب علم ہیں جو
फजीलत की जो है सनद रखते हैं उनके लिए जो है दाखिलों के लिए जो है यहाँ गुंजाइश रहेगी, जिससे हमें जो है दाखिलों में इजाफा होने की उम्मीद नज़र आती है। और इसके लिए जो है सब मिलकर के काम करने की ज़रूरत है। जब तक जो है इसके अंदर दूसरे तमाम लोग जो उर्दू के चाहने वाले हैं जिनका जब तक साथ नहीं होगा तो जो है कोई भी जो है उर्दू का जो है चाहे शोबा हो या कोई भी काम हो वो जो है आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है, दुश्वारियाँ हैं, क्योंकि हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। हमें भी जो है उसके साथ चलना पड़ता है। अगर हम जो है उसके साथ नहीं चल पाए तो जो है हम किसी न किसी तरह दूसरों के मुकाबले में पीछे रह जाएं। जैसा कि शरीफ साहब ने कहा, जी जी बिल्कुल। एक मदरस के तलबा का एक ज़रीन मौका हुआ है जी। सर, इस सिलसिले में बेदारी मुहिम कुछ चलाई जाएगी, कुछ ऐसा कुछ होगा? वो जो हमारे तलबा थे इसके लिए जो है हम मुख्तलिफ जैसे आपका ये है सोशल मीडिया है उसके ज़रिए भी जो है हम जो है अवाम तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो है लोगों को पता भी नहीं है, बहुत सारे लोगों को जो है इसका इल्म भी नहीं है कि जो है क्या क्या जो है कौन कौन से कोर्सेज करने के बाद जो है एमए उर्दू में दाखिला ले सकते हैं। तो हम उसके लिए एक बेदारी के लिए जो है हम जो है सोशल मीडिया के ज़रिए जो है हम जो है उन तक वो बात पहुँचाने की कोशिश करेंगे। Sabir Ahmad sir, Siraj Ahmad sir, and all the writers, the poets of Urdu literature, and the faculty of Department of Urdu, and the students. At the outset, I congratulate the senior students for organizing this Freshers Day for their juniors, as well as organizing an event along with that of a shairi or an event related to promotion of the language Urdu or the literature Urdu. And all of it is my request and also my apology that so I am admin out in this function because I am not having knowledge of Urdu, and also of course I am not even able to understand Hindi also. So that's why I am an admin out of this function. So because of that, sir just told me that so better to give me your few words as a presidential address first, and then I think the other programs will continue. As of course one of our friend mentioned, this is an era of artificial intelligence and machine learning. Say the many research works were established that the linguistic or the minor languages spoken by the few communities are extinguishing. So they are extinguishing or they are endangered because of several reasons. Probably, to my knowledge, that starts with the globalization of 1990s, because of that globalization treats not just the language and all kinds social, economic or political ideology as a plot. That is, so we have a work or related to our economics written by Friedman that is known as The World is Flat. So the world is flat is related to this globalization looks the world as a flat. That means it considered all the people of the world as equal, but the world is not equal. So we have seen inequality in many aspects. So because of that unique nature of that globalization, seeing all are equal, so might be the end danger to many of us.
the people especially living in third countries or developing world in terms of economics, social related aspect. Of course, the language is not an exception to this, because because of various reasons, especially because say, as of course one of our colleague as earlier mentioned, because of the people especially in the developing world, or the people who are in the lower class, middle income group, the poor people, so all of them, including us, because we are also coming from a lower middle income group, the main purpose of our education, purpose in the sense in their own perception, is related to getting a job. So once my purpose is to getting a job, normally all of them, they given focus only to the language which gives them a work or a job. So probably in recent years what we have been observed throughout the world, so because of that globalization, so we must have to have or to know or to learn the language, that is English, to get a job. So because of this impact of the globalization, so there are many languages, so they are, of course, since either Urdu or Kannada, many of Indian languages, so they are not, of course, seen or observed as endangered at this context, but probably they will face the same kind of problems which the tribal languages are facing today. So that's why, since it is a department related to language, and as of course the friend as earlier mentioned that, so every society must have to have the knowledge of languages, mother tongue. It doesn't mean that we shouldn't have to learn the other languages, but we shouldn't forget our own language, our mother language. So because as he has mentioned, so it has several benefits. Say as all the languages have several benefits. They benefits the culture, they benefits the ethics, they benefits the values, and also, as he mentioned, theological related ideas can also be promoted by only the languages, the mother tongue or the mother language. So therefore, this discussion, especially all senior persons, the laureates, the poets are being here, so they will discuss this about these issues, how to sustain, how to make a resilience of our languages, so which actually promote the society, so in all forms. So therefore, so the discussions will related to this, I hope, and further, so related to that the era of artificial intelligence, as our friend mentioned, so say that entered to the many areas, many activities. Earlier automation was only related to, say, substitution of work. So that is earlier automation. Earlier, say, the revolutions were substituting the labor from the work. So that means, so earlier if the work was done by the labor, so the automation was simply substitute that labor by machine. But now the artificial intelligence is not only related to the substitution of the labor, it is also substitute the cognition of the human mind or human brain. So that means what? A human is able to think, learn, thought, or to discuss or analyze. So all these are capable to do by a machine in recent years, due to because of that new say innovation, that is artificial intelligence. So that is also affect on the language probably. So because as I have learned one that chart, so GPT, so that gives us many things. So if I request to write a poem for me, so that will give a poem related to the topic. So in Urdu also. So in all the languages, and of course without any emotions. And moreover that, so one of the, say, work in terms of literature is related to translation.
So probably due to because of the artificial intelligence, so I don't know how. So that translations earlier, so to know, for example, to have knowledge of different the works in different say languages, so we need so several persons who are the great translators, but probably what happens to that translators or that translating, so all those things I hope you are better known than me, so related to that impact of artificial intelligence. That's why we are in the era of that endangering these languages and the ideas, activities of the human being, as madam said. So even with all that, so there are works related to my discipline. So though that artificial intelligence is one of the prominent automation in recent years, so it has no fairness, it has no equitable kind of thinking, and always the aim of that artificial intelligence and related technique is just to maximize. So if I take my discipline related objective, the objective of the industrialists or the industry related firms is to maximize one of their objective. So only that identifies the merit related to objective of that without being considered the equity of that, the fairness of the distributions and so on. So because as madam said, there is no human emotions related to that machine, including artificial intelligence, though it has a power of cognitive knowledge. So that's why, so so in this era of artificial intelligence should not be treated that artificial intelligence is substitute to human being. So though it is only a substitute to some economic activities related to some other activities, not substitute to human being, that is also applicable to languages also. So because the language is a kind of full of emotions, I hope. So that emotions cannot be given by artificial intelligence. So with these words, so I hope the students of the department will enrich their knowledge from the discussions of these senior persons. So with these words, I thank the Department of Urdu to invite me to speak my few words in this occasion. Thank you all. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، مشین لرننگ، انفارمیشن ٹیکنالوجی، میڈیکل سائنس، اس دور میں آپ لوگوں نے ایم اے اردو میں داخلہ لیا ہے. آخر ایک سوال ہے، کیا کرتے اردو پڑھتے تم لوگ؟ یہ سوال ہے. بہت سارے لوگ شاید آپ سے یہ سوال کریں اور حالات کا تقاضا دے کر شاید کرنے لگے اور آپ کے پاس کوئی جواب نہ بن پڑے. اس میں کیا جواب بن کر سکتا ہے؟ ایک فطری بات یہ ہے کہ اردو ہماری مادری زبان ہے اور مادری زبان ماں اور ماں سے جڑی ہر شے پیاری ہوتی ہے. جی نہیں، میں ایسا کوئی ایموشنل بات آپ کے سامنے ایسی کوئی ایموشنل بات نہیں کہوں گا. میں جو بھی کہوں گا پریکٹیکل کہوں گا تاکہ آپ لوگوں کے دل میں بات اتر جائے انشاءاللہ. کوئی کتابی جواب نہ پیش کرتے ہوئے جو میری ذات پر گزرا ہے، جو میری ذات پر گزری ہے، وہ بات عرض کروں گا آپ تمام کی خدمت میں. اردو پڑھ کر ملے گا کیا؟ جو بھی کتابیں اردو کی پڑھی جاتی ہیں، اردو کا جو بھی مطالعہ، اردو ادب کا، اردو شاعری کا جو بھی مطالعہ کیا جاتا ہے، اس کا ایک اثر میں نے اپنی ذات پر دیکھا. وہ یہ کہ انسان کو نفسیات کا علم آ جاتا ہے. They develop the nuanced understanding of human psychology by reading Urdu language and literature, particularly literature. وہ اس لیے کیونکہ
ادب اور شاعری میں یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے سچویشن میں جس طرح سے ریاکٹ کرتا ہے وہ ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے. اب ایک عاشق کس طرح سے ہوتا ہے, ایک معشوق کس طرح سے ہوتا ہے, ایک ریولیوشنری پوئٹ کس طرح سے ہوتا ہے, ایک افسانہ نگار کس طرح سے ہوتا ہے, ان کے دماغ میں کیا کیا چلتا ہے, وہ حالات کو کس پس منظر میں دیکھتے ہیں, اور وہ اپنے ذہنی فلٹر میں کس طرح چھان کر ان چیزوں کو قلم کے ذریعے دنیا کے سامنے لاتے ہیں. یہ تمام باتیں جو انسانی نفسیات سے تعلق رکھتی ہیں, اس کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم اگر کوئی اچھی طرح سے گہرا مطالعہ کرے گا تو انسانی نفسیات پر اسے قدرے, اسے بہت کچھ, اسے ایکسپرٹائز حاصل ہو جائے گی. یہ ہو گئی پہلی بات. ذرا یہاں سے نکل کر ایک قدم اور آگے بڑھیں گے, صحافت کی دنیا میں جائیں گے, نیوز پیپر ریڈنگ کریں گے. تو اردو نیوز پیپر پڑھ کر, اردو اخبار بینی سے ایک فائدہ جو میں نے دیکھا, دیکھیے دا ہندو ہے, انڈین ایکسپریس ہے, یہ تمام امپارشل انالیسس کرتے ہیں, امپارشل رپورٹنگ کرتے ہیں, دا ہندو اینڈ انڈین ایکسپریس. بٹ اردو نیوز پیپر presents the point of view of Muslim community. تو اس سے کیا ہوتا ہے, ایک 360 ڈگری انالیسس کرنٹ افیئرس تک ہمیں رسائی ہو جاتی ہے. یہ ہو گیا دوسرا فائدہ. اب یہاں سے ایک اور مرحلہ جو ملتا ہے, سبحان اللہ, میں کیا کہوں, یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں 400 نور ہی نور ہے, اوپر سے نور ہے, پیچھے سے نور ہے, نیچے سے نور ہے, آگے سے, دائیں سے, بائیں سے, تمام جگہ, بلکہ کہہ سکتے ہیں نور علی نور ہے. اور وہ یہ ہے دینیات کا علم. جو بھی اردو زبان سے وابستگی رکھتا ہے وہ جب بھی کلام اللہ کی تلاوت کرے گا, احادیث رسول کا مطالعہ کرے گا, تو ایسے حیرت انگیز انکشافات اس کی قلب و دل پر, اس کے ذہن و دل پر ہوں گے کہ جو زبان سے بیان نہیں کر سکتے. انسان اوپر سے نیچے تک تبدیل ہو جاتا ہے. تو پہلا ہو گیا نفسیات کا علم, دوسرا ہو گیا سماجیات کا علم, تیسرا ہو گیا دینیات کا علم. So on the 3 fronts, psychology, sociology and theology, one person who masters Urdu language and literature, he will develop a nuanced understanding of psychology, sociology and theology. Theology at the top of the pyramid. تو یہ ہو گئے عموماً بات. اب میں ہمارے چیئر پرسن کی سمجھ کے لیے تھوڑا سا انگریزی میں بول رہا ہوں. Any person who masters Urdu language and literature, before that, in Lucknow in the year 2016, Professor Uttam Kumar, scientist, neuroscientist, he conducted a survey, and as per the survey, he concluded that those who read Urdu, they develop brain to such an extent that the onset of dementia, جو بھولنے کی بیماری ہے, وہ بہت دیر ہو جاتی ہے. That their brain cells don't die very early. The reason is the script of Urdu written from right to left, whereas the script of other languages is written from left to right. So left part of the brain and right part of the brain both are functioning at the optimal level. So this is a scientific survey, and this has been published in International Journal of Neuroscience. It is a published paper, it is verifiable news, but it did not sensationalize, that is one thing. So, mastering Urdu language and literature will boost your mental capacity, will boost your intellectual capacity, will help you understand society, and in finality, it will help you understand God Almighty's authority, superiority, magnanimity, and majesty. In totality, Urdu language and literature will develop your overall personality. So, اگر اگلے بار کوئی آپ سے سوال کرے
اردو پڑھ تو کیا کرتی ہیں, کئی کو اردو پڑھ رہی ہیں, یہ زمانے میں you have got a ready made answer and everything is verifiable. So on this occasion of Freshers Day and on the eve of Mushaira, I wholeheartedly welcome all our freshers and particularly the dignitaries from other institutes and especially our world invitees and top of the line academicians and educators on the dais, Professor Mahesh, Professor Shabir Mustafa and Professor Masud Siraj. Thank you very much, sir. You are wholeheartedly welcome to this event. Thank you.